اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل خوفناک کہانیوں آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل خوفناک کہانیوں آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ سخت سردی کی رات تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میری بہن تبھی مجھے باہر سے اس کے رونے کی آواز آنے لگی۔ میرا نام مدیحہ ہے اور میں راولپنڈی کی رہنے والی ہوں۔ آج آپ کے ساتھ اپنی بہن کی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ میری جو بہن تھی اس کی ایک دوست تھی، اس کے ماموں کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ ان کے گھر گئی ہوئی تھی، اور شام کو جب وہ واپس آئی تو وہ بڑی چپ چپ سی تھی۔ امی کو یہ لگا کہ شاید فوتکی والے گھر سے آئی ہے اس لیے تھک گئی ہوگی، تو وہ آ کر کمرے میں سو گئی۔ جب اس کو ہم لوگوں نے کھانے کے لیے جگایا تو اس نے یہ کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے کھانا نہیں کھانا۔ اسی طرح سے ہم لوگوں نے کھانا کھایا۔ امی، میں اور میری بہن ہم لوگ ایک کمرے میں سوتے تھے، میرے بھائی اور ابو دوسرے کمرے میں سوتے تھے۔ رات 12 ساڑھے 12 بجے کا ٹائم ہوگا۔ ایک دم سے میری آنکھ کھلی، میری بہن کمرے میں نہیں تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، میں نے چاروں طرف دیکھا اور میں یہی سوچنے لگی کہ تنزیلہ پتہ نہیں کہاں پر چلی گئی ہے۔ مجھے لگا واش روم میں گئی ہوگی۔ میں پھر بستر پر لیٹ گئی، تبھی مجھے باہر سے اس کے رونے کی آواز آنے لگی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر میں بہت حیران ہوئی کہ یہ باہر رو کیوں رہی ہے۔ تبھی ایک دم سے اس کی رونے کی آوازیں اور اونچی ہو گئی اور وہ ہم سب گھر والوں کو آوازیں دینے لگی۔ کبھی میرا نام لیتی، کبھی امی کا نام لیتی، کبھی ابو کا نام لیتی، اور وہ بڑی عجیب و غریب طرح سے نام لے رہی تھی۔ میں نے امی کو فوراً جگایا، امی بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہم لوگ باہر آئے تو وہ صحن میں نہیں تھی، نہ ہی برآمدے میں تھی۔ صحن کے ایک ہی حصے سے یعنی ایک کونے سے ہم لوگوں کی سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں۔ اس کی آواز جو تھی وہ سیڑھیوں کی طرف سے آ رہی تھی۔ ہم لوگ سیڑھیوں میں گئے تو وہ بڑے عجیب و غریب انداز میں سیڑھیوں میں بیٹھی ہوئی تھی، بال کھلے ہوئے، منہ کے آگے بال ڈالے ہوئے، عجیب و غریب طرح سے کھلے آسمان کے نیچے اتنی سردی میں بیٹھی ہوئی۔ ہم لوگوں کی عجیب و غریب طرح سے وہ نام لے رہی تھی۔ امی نے اسے کہا کہ یہاں پر کیا کر رہی ہو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ جیسے ہی میں اور امی سیڑھیوں میں اس کے پاس جانے لگے وہ فوراً سے چھت کے اوپر بھاگ گئی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہم لوگوں کی آوازیں سن کے ابو اور بھائی بھی باہر آ گئے کہ اللہ جانے باہر کیا ہو گیا ہے۔ ہم لوگوں کو اوپر جاتا دیکھ وہ لوگ بھی اوپر آئے تو میری بہن جو تھی وہ عجیب و غریب طرح سے چھت کی دیوار کے پاس کھڑی ہوئی تھی اور عجیب و غریب طرح سے دیوار کے اوپر ہاتھ مار مار کے ہنستے جا رہی تھی اور ہاتھوں سے بہت عجیب و غریب اشارے بھی کر رہی تھی۔ امی نے اسے کہا کہ تمہارے دماغ پر کوئی اثر تو نہیں ہو گیا، کیا ہو گیا تمہیں، کیا کر رہی ہو؟ ایک دم سے وہ پیچھے پلٹی اور اس کی آواز بدل گئی اور وہ یہ کہنے لگی کہ میرے پاس مت آنا۔ اس وقت اس کی آواز ایک بہت جیسے بڑی عمر کی کوئی عورت ہوتی ہے ویسے اس کی آواز ہو گئی۔ ہم لوگ ڈر گئے۔ اس نے اپنے چہرے سے بال ہٹائے، اس کا چہرہ بہت ہی زیادہ بھیانک سا لگ رہا تھا۔ ابو اوپر بھاگے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ابو کے ایک دوست تھے، وہ یہ جنات وغیرہ کے عملیات کیا کرتے تھے، اس لیے ابو کو ان چیزوں کے بارے میں نالج تھا۔ ابو نے اونچی آواز میں وہیں پر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ابو نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، باقاعدہ ایسا محسوس ہوا کہ میری بہن کو کسی نے نیچے گرایا ہے۔ اس کی چیخ نکلی، ہم لوگ بھاگے اس کی طرف، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ بہت کوشش کی کہ اسے ہوش آ جائے لیکن اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اس کو ہم لوگ اٹھا کر جیسے کیسے کر کے نیچے لے کر آئے، منہ کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے۔ امی بہت زیادہ ڈر گئی، رو رہی تھی۔ ہم لوگوں نے جب اس کے ہاتھ دیکھے، اس کے بازو دیکھے، ان کے اوپر ایسے نشان تھے جیسے بڑی زور سے کسی نے اس کے بازو کو پکڑا ہے اور وہاں پر جیسے انگلیوں کے نشان بن جاتے ہیں۔ ابو وضو کر کے آئے، سورۃ یاسین لے کر اس کے پاس بیٹھ کر پڑھنے لگے۔ ابھی بھی اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ رو رہے تھے، گھبرا رہے تھے۔ ابو کو ایک دم سے خیال آیا کہ ان کا وہ جو دوست ہے وہ اکثر رات بھر جاگتا ہے، عملیات کرتا ہے، تو ابو نے اس کو فون کیا۔ پہلے 3-4 بار کیا، اس نے نہیں اٹھایا۔ جب ابو نے 5ویں بار فون کیا تو انہوں نے اٹھا لیا، اور اتنی رات کو ابو کی کال دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں کیا ماجرا ہے۔ وہ ابو سے پوچھنے لگے کہ خیریت ہے، کیا ہوا ہے؟ ابو نے ساری بات بتائی کہ میری بیٹی کی یہ حالت ہے، فوتکی والے گھر سے آئی ہے اور اب آدھی رات کو ہم لوگ اس کو چھت سے لے کر آئے ہیں۔ وہ عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی اور ہمیں شک پڑتا ہے کہ جیسے کوئی جنات کا معاملہ ہے، کیونکہ آج تک ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس کے ہاتھوں کے ناخن چیک کریں،
اگر تو وہ نیلے نیلے رنگ کے ہیں تو اس کے اوپر جنات کا سایہ ہوگا اور ہاتھ یک ٹھنڈے ہوں گے، اور اگر اس کے نیلز پنک ہیں جیسے نارمل نیلز ہوتے ہیں تو پھر یہ جنات کا معاملہ نہیں، کوئی اور چیز ہے۔ ابو نے جلدی سے اس کے ہاتھ جب دیکھے تو اس کے نیلز جو تھے وہ نیلے رنگ کے ہو رہے تھے، اور ہاتھ ایسے تھے جیسے برف کی طرح، اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھی نیلے رنگ کی ہو رہی تھیں۔ ابو نے بتایا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جنات کا معاملہ ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں جیسے تھوڑی صبح ہوتی ہے میں آپ کے گھر آ جاتا ہوں، آپ بس اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک ہی پڑھتے رہیں کہ کہیں وہ مخلوق دوبارہ اس کے اوپر حاضر نہ ہو جائے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ ابو نے ساری بات بتائی کہ اس کے اوپر جنات کا حملہ ہوا ہے۔ میں تو بہت ڈر گئی، میں تو دور جا کر بیٹھ کے مجھے خوف آ رہا تھا۔ تبھی وہ ایک دم سے ایسا لگا جیسے وہ ہوش میں آئی ہے، اٹھ کر بیٹھ گئی، بڑے غصے سے ابو کی طرف دیکھنے لگ گئی اور ابو کو عجیب و غریب لفظ بولنے لگ گئی، یعنی بدتمیزی کرنے لگ گئی۔ تو امی اس کو ڈانٹنے لگی تو ابو نے اشارے سے چپ کروا دیا۔ اسی وقت اس کی آواز بدل گئی، اس نے میرے ابو کے ابو کے ابو کے دادا جی کے دادا جی کے ابو کے بھی نام بتا دیے، ابو کی تقریباً 7 پیڑھیوں کے نام اس نے گنوا دیے۔ اس کے ساتھ کہہ کے مار کر ہنسنے لگ گئی اور یہ کہنے لگی کہ اس کو تو میں اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گی، تم جو مرضی کر لو۔ ابو نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ تبھی ابو نے پھر اونچی آواز میں سورۃ یاسین پڑھنا شروع کر دی تو وہ ایک جھٹکے سے پھر پیچھے جیسے گری اور آوازیں عجیب و غریب نکالنے لگ گئی، کبھی مدھم مدھم ہنستی تو کبھی مدھم مدھم رونے کی آوازیں نکالتی۔ اس کے بعد ایسا لگا جیسے وہ سو گئی ہے۔ ہم لوگوں نے اس کو جگایا نہیں کہ کہیں یہ پھر چھت پر نہ چلی جائے یا دورہ نہ اس کو پڑ جائے۔ ساری رات ہم لوگوں نے اس کے پاس بیٹھ کر گزاری، بڑے پریشان تھے ہم کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے کیا نہیں۔ صبح تقریباً 7 بجے کے قریب ابو کے وہ دوست ہم لوگوں کے گھر آئے۔ جیسے وہ ہم لوگوں کے گھر آئی یہ تو جیسے جاگ کر بیٹھ گئی اور ان کو بہت زیادہ غصے سے دیکھ کر چیخیں مارنے لگ گئی۔ انہوں نے جلدی سے کچھ پڑھ کر اس کی طرف پھونک ماری تو یہ ایسی ہوگی جیسے اسٹل ہو گئی ہے، نہ ہلتی تھی نہ جلتی تھی، بس سامنے ہی دیکھتی جا رہی تھی، جیسے بالکل وہ سکتا سا اس کو ہو گیا۔ انہوں نے پاس بیٹھ کر پڑھائی کی، اس کے ہاتھ بھی دیکھے۔ اس کے بعد ایک دم سے جیسے یہ پھر دوبارہ سے لیٹ گئی بستر پر، رونے لگی، سر کے اوپر بازو رکھ کے رونے لگی، آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے رونے لگی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر بڑی سخت مخلوق کا بسیرا ہوا ہے، یہ ایک جنی ہے جس کے اوپر قابض ہوئی ہوئی ہے، جس جگہ پر یہ گئی تھی یہ وہاں پر اس کے پیچھے لگی ہے، اب وہاں پر یہ موجود تھی یا جو تھا اس کے اوپر وہ چیز آ چکی ہے، یا اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، وہاں پر کچھ ایسا اس نے وہاں پر کام کیا ضرور ہے۔ تبھی ایک دم سے ابو نے یہ کہا کہ اب ہم اس کا کیا حل کریں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایک دم تو اس کو تعویذ نہیں دیا جا سکتا، میں آپ کو پانی دم کر کے دیتا ہوں، جیسے اس کو دورہ پڑنے لگے اس کے منہ کے اوپر آپ نے زور زور سے چھینٹے مارنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہ کلام پڑھنی ہے، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، 3 دن کے بعد اس کو تعویذ دیں گے۔ تبھی انہوں نے پانی کی ایک بوٹل دم کر کے دی۔ شام تک وہ ایسی سوئی رہی، کبھی اٹھ کر آوازیں دیتی تھی، اندر جاتے تھے تو سوئی ہوتی تھی۔ شام مغرب کے ٹائم جب ابو نے پڑھائی شروع کی تو اس کو دورہ سا پڑنے لگ گیا۔ ابو اٹھے، ابو نے بوٹل کا منہ کھول کر اس کے چہرے کے اوپر جیسے پانی کے چھینٹے مارے، وہ ایک دم سے جیسے پھر وہ پیچھے گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ پھر اسی رات کی بات ہے، ابو بڑے گھبرائے ہوئے اپنے کمرے سے باہر آئے، یہ سوئی ہوئی تھی، ہر وقت بے ہوش ہی رہتی تھی یہ، بس اتنی ہوش آتی تھی جب اس کو وہ دورہ پڑتا تھا۔ ابو گھبرائے ہوئے باہر آئے تو ہم لوگوں نے ابو سے پوچھا تو ابو کا یہ کہنا تھا کہ ابو کی ایک بھانجی کی ڈیتھ ہوئی تھی، وہ ابو کو آوازیں دے رہی تھی، جیسے ابو کے بیڈ کے نیچے سے اس کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو ابو بڑے پریشان کہ یہ آوازیں مجھے وہ کیسے دے سکتی ہے۔ 3 دن ابو کے ساتھ یہی ماجرا ہوتا رہا، جب اس کو دورہ پڑتا تھا پانی کے چھینٹے مارتے تھے یہ بے ہوش ہو جاتی تھی، کچھ کھایا پیا نہیں اس نے 3 دن، نہ ہی کچھ مانگا، صرف 2 دفعہ کھایا تھا ان 3 دنوں میں، اور وہ بھی اتنا کھایا تھا کہ 10 بندوں کا اس اکیلی نے کھایا تھا۔ اس کے بعد جب بھی اس کو دورہ پڑتا تھا ہم لوگ وہ ابو چھینٹے مارتے تھے، پڑھائی کرتے تھے، وہ بے ہوش ہو جاتی تھی۔ 3 دن لگاتار ابو کے جو لواحقین جو رشتہ دار وفات پا گئے تھے ان کی آواز میں وہ ابو کو آوازیں دیتی تھی۔ 1 سے 2 بار ابو نے کسی عورت کو اپنے کمرے میں بھی کھڑے دیکھا، لیکن ابو کو پتا تھا کہ یہ مخلوق سامنے آنے کی کوشش کرے گی۔ تیسرے دن وہ عامل ہمارے گھر آئے، جیسے وہ ہم لوگوں کے گھر آئے انہوں نے پھر پانی دم کر کے اس کو پینے کا کہا، پہلے اس نے نہیں پیا، پھر انہوں نے پڑھائی کر کے دم کیا، یہ عجیب و غریب چہرے بنانے لگ گئی، بڑا عجیب و غریب طرح سے اپنا منہ کھولنے لگ گئی، ہاتھ پاؤں جیسے ٹیڑھے کرنے لگ گئی۔ تیسری بار جب انہوں نے پانی دم کر کے چھینٹا اس کے منہ کے اوپر مارا تو یہ پیچھے گر گئی اور 5 منٹ کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ پانی پیو، اس نے پانی پی لیا۔ پھر
انہوں نے ایک تعویذ اس کی کلائی پر باندھا اور ایک گلے میں ڈال دیا. جیسے وہ تعویذ اس کی کلائی پر باندھا اور گلے میں ڈالا، ایک دم سے جیسے یہ بہت زور سے اپنا سر جھٹکتی جھٹکتی جیسے یہ پھر بے ہوش ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ابھی اس کو کچھ دیر کے بعد ہوش آ جائے گا، وہ مخلوق اس کی جان چھوڑ جائے گی. جیسے اس کو 10-15 منٹ کے بعد ہوش آیا تو وہ نارمل تھی، ہم سب کو پہچان رہی تھی، رونا شروع ہو گئی، ڈر رہی تھی. امی ابو کو یہ کہتی مجھے بچا لیں، مجھے وہ مار دے گی. وہ عامل صاحب وہیں پر تھے، ابو نے تسلی دی تمہیں کچھ نہیں ہوگا. اس کو کچھ یاد نہیں تھا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا تھا، تو اس نے یہ بتایا کہ فوتکی والے گھر میں میں تھی، تو جیسے وہ میت کو اٹھا کر لے کر کے غسل کے لیے، تو کہتی وہاں پر رش بہت زیادہ تھا عورتوں کا. تو کہتی مجھے بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی کہ وہاں پر اتنی گھٹن سی ہو گئی تھی سردی کے موسم کے باوجود. وہ کہتی ہے ان کا گھر چھوٹا تھا تو وہاں پر بہت گھٹن سی ہوگی. کہتی میں چھت کے اوپر چلی گئی. جیسے میں چھت کے اوپر گئی تو اوپر ان کا ایک کمرہ کھلا ہوا تھا. اس کمرے کے پاس کہتی جیسے میں جا کر اندر بیٹھنے لگی تو میں نے وہاں پر کونے میں ایک عورت کو کھڑے دیکھا. اس عورت نے مجھے غصے سے یہ کہا کہ تم یہاں پر کیوں آئی ہو. اس سے پہلے میں اس کو کوئی جواب دیتی، میرے دیکھتے دیکھتے جیسے وہ عورت غائب ہو گئی. کہتی میں اتنی ڈری کہ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا. میں نیچے بھاگی، میں نے اپنی دوست کو بھی بتایا، اس نے میری بات پر یقین نہیں کیا، وہ پہلے صدمے میں تھی. بس کہتی میں نے یہ منظر دیکھا ہے. وہ چیز اس وقت وہاں پر حاضر تھی اور اس کے پیچھے لگ گئی. اس کے بعد میری بہن کچھ دن اور بیمار رہی، لیکن دورے نہیں پڑتے تھے، ڈرتی بہت تھی، چیخیں مارتی تھی، اس کو وہ مخلوق نظر آتی تھی. پھر ماشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہونے لگی. پھر وہ اپنی دوست کے گھر نہیں گئی. اس نے یہ بات اپنی دوست سے بھی شیئر کی تھی. اس کی دوست کا یہ کہنا تھا کہ ان لوگوں کے گھر میں اس مخلوق کا بسیرا ہے. اس کے ماموں کا وہی اوپر والا کمرہ تھا اور وہ اس کے ماموں کو باقاعدہ دکھائی دیتی تھی اور اس کے ماموں کو یہ کہتی تھی کہ اس کمرے میں مت آیا کرو. لیکن اس کے ماموں جو تھے اکثر اس کمرے میں جایا کرتے تھے، سویا کرتے تھے، اپنا سامان انہوں نے وہاں پر جوڑا ہوا تھا جو بھی تھا. اس مخلوق نے ان کو پتہ نہیں اس مخلوق نے ان کو نقصان دیا یا جو بھی تھا. تو وہ میری بہن بہت زیادہ خوف زدہ ہو کے دوبارہ ان کے گھر نہیں گئی. اس کی دوست نے بتایا کہ اکثر ہمیں اوپر والے کمرے سے آج بھی آوازیں آتی ہیں، ایسا لگتا ہے وہاں پر کوئی ہے، جیسے وہ ماموں کے سامان کو، ان کی چارپائی کو کوئی گھسیٹتا ہے. تو اکثر وہ لوگ یہ آوازیں سنتے ہیں. پھر اس کے بعد جیسے اس نے اس کے گھر آنا جانا چھوڑ دیا تو کچھ دوستی کم ہوگی، کیونکہ وہ جو عامل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ تم نے اس لڑکی سے بھی زیادہ سلام دعا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دوبارہ اگر تم غلطی سے بھی اس حصے میں گئی، اس گھر میں گئی، تو پھر وہ مخلوق تمہیں نہیں چھوڑے گی، پھر وہ ہمیشہ کے لیے تم پر قابض ہو جائے گی. کیونکہ جنات کی ایک ایسی قسم ہوتی ہے، جنی جس کو فیمیل جن کہتے ہیں، وہ اکثر جو ان میرڈ کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں اگر ان پر اپنا بسیرا کر لیں تو وہ ان کو نہیں چھوڑتی. اس لیے اگر ایک دفعہ ان کو بھیج دیا جائے تو کبھی بھی ایسے مقام پر یا ایسی جگہ پر نہیں جانا چاہیے جہاں پر ان کا بسیرا ہو. کیونکہ اگر دوبارہ وہ چڑیل آفت کے روپ میں یا وہ جنی کے روپ میں ان لڑکیوں کے پیچھے لگ جائیں تو پھر وہ زندگی بھر ان کی جان نہیں چھوڑتی اور ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. تو یہ میری بہن کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ مدیحہ آپ کا. جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی، جس سے ہمیں یہ لیسن بھی ملتا ہے کہ کبھی بھی آپ کسی کے بھی گھر میں جائیں تو بنا سوچے سمجھے کوشش کیا کریں کہ کسی ان کے گھر کے ایسے حصے میں نہ جائیں جس سے آپ کو کوئی نقصان ہو. اپنا خیال رکھا کریں، بالخصوص اگر فوتکی والے گھر میں جانا پڑے یا فوتکی پر جائیں تو باوضو ہو کر جایا کریں، آیت الکرسی پڑھ کر جایا کریں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheennur57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر کہانی ٹی وی پر میں بہت ہارر سٹوریز آن ایئر کر رہی ہوں جو میرے ساتھ ملک احمد نے اور وقاص احمد نے شیئر کی ہیں، تو ان کو بھی آپ لوگوں نے ضرور وزٹ کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے خوفناک کہانیوں کا، وہ بھی ہارر سٹوری سناتی ہیں، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.